نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہیں جو غزوہ بدر میں آپ کو دیا گیا خیمہ، آپ اس خیمے کے اندر سجدہ ریز ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یار غار حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ سر اٹھائیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور کی زبان پہ جو الفاظ تھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہا یا اللہ اگر آج یہ 313 یہ کل اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ سارے کا سارا اسلام ہے، اور 1000 جو کافر ہیں وہ سارے کا سارا کفر ہے، سارے کے سارے اسلام کا سارے کے سارے کفر کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اگر یہ 313 آج باقی نہ بچے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، اور روح زمین پر جو سجدوں کی لذت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مساجد میں سپیکروں پر شہادت کی جو گواہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ یا اللہ اگر 313 نہ بچے تو کوئی باقی نہیں بچے گا۔ ذات مصطفیٰ نے دعا کی، اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دیا، آسمان سے جوک در جوک فرشتے اترے، شیطان دیکھ کر بھاگ گیا، قافلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہوئی، لڑتے لڑتے یہ جنگ عروج پر پہنچی، اور جن کے پاس سامان نہیں تھا، صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے، اور جن کے پاس 300 گھوڑے 700 اونٹ تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، اور ان کے پاس ہر ایک کے پاس زیرہ اور تلوار ہے، مسلمانوں کے پاس صرف 2 زیرے 8 تلواریں ہیں۔ جب مقابلہ ہوا، جنگ ختم ہوئی، کافر بھاگ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ سے 1 رات پہلے یہ نشان لگائے تھے، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں پر ابو جہل مرے گا۔ تاریخ گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 رات پہلے نشان لگائے اپنے عصے کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ مرے تو صرف اسی جگہ پر مرے جہاں پر ذات مصطفیٰ نے نشان کھینچا تھا، 1 لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، وہیں پر مرے۔ اور ابو جہل کو تو معاذ اور موس نے مارا، سب سے چھوٹے بچوں نے مارا، اور سب سے بڑے سردار کو قتل کر دیا، یہاں تک عتبہ شیبہ بھی مرا۔ اور تاریخ گواہ ہے اس وقت جب شہادت ہو گئی نا، جنگ ختم ہوئی، 2 طرح کے لوگ ہیں، آج بھی 2 طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے حضور نے جو کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، حضور نے جو کہہ دیا ویسا ہی ہوگا۔ آج دوسرے طبقے کے لوگ ایسے ہیں کہ حضور نے کہا ہے، ہم دیکھنے جاتے شک کی نگاہ سے ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور وہ شک کی نگاہ سے جاتے ہیں، اور دوسرے ایمان کی نگاہ سے جاتے ہیں، حضور نے کہا ہے ایسا ہی ہوا ہوگا، اور جو دوسری نگاہ سے جاتے ہیں وہ اس لیے جاتا ہے اگر ایسا ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو مذاق کریں۔ اب ذات مصطفیٰ کے علم کو دیکھیں، 1 رات پہلے حضور نے، اب جنگ میں بگدڑ مر جاتی ہے، پتہ نہیں کون کہاں پہ جاتا ہے، کون کہاں پہ جاتا ہے، لیکن ذات مصطفیٰ کو اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی کہ یہاں پر فلاں مرے گا، حضور نے نشان لگا دی، یہ حضور کے علم غیب پہ بھی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کفار کو ایک کنویں کے اندر گرا دیا، 70 کافر مرے، 70 ہی قید ہوئے، مسلمان بعض میں 12، بعض روایات میں 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر تھے، 8 انصار تھے، کل 14 مسلمان شہید ہوئے۔ کافروں میں سے 70 ان کے واصل جہنم ہوئے، 70 ہی قید ہوئے۔ جو واصل جہنم ہوئے نا، سب کو حضور نے کنویں میں ڈھیل دیا، کنویں کے اندر پھینک کر حضور نے وہاں پہ صدا دی، کہا جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا پورا کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق پیچھے کھڑے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں ہیں، مردوں کو کیا پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، مردے وہ نہیں، مردے ہم ہیں، ہم ان کی نہیں سنتے، وہ ہماری سنتے ہیں۔ کیا آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان کے کونے پہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، سلام اس کو کہی جاتی ہے جو زندہ ہو، جو سنتا ہو، جو جواب دیتا ہو۔ اب قبر کے ایک کنارے پہ آپ سلام کہیں تو آخری قبر تک تمہاری آواز پہنچ جاتی ہے، وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے،
وہ ہماری سنتا ہے، ہم اس کی نہیں سنتے، اس کا مطلب ہے مردے ہم ہیں، وہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہماری سن رہے ہیں۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا جب مردے کو دفن کر کے تم واپس پلٹتے ہو نا، قرعن علیہم، مردہ تمہارے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تمہارے جوتے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کی سماعت اتنی تیز ہوتی ہے۔ اور ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہر بندہ اپنی قبر میں زندہ ہے، ہوا وہ کافر ہے یا مسلمان، کوئی بھی ہے۔ نیک بندوں کی بات تو بڑی اعلیٰ ہے، شہیدوں کے بارے میں تو اللہ نے کہا ان کے بارے میں تم یہ بھی گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، یعنی گمان سے بھی منع کیا گیا کہ تمہارے ذہن کے کسی کنارے میں یہ بات نہ آئے کہ شہید مر گیا ہے، یہ بات نہ آئے، بلکہ شہید زندہ ہے، ان کی زندگی کی تمہیں خبر ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس نبی کی خاطر کٹنے والے کی زندگی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو اس نبی کی اپنی زندگی کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے؟ اللہ نے اس نبی کو کیسی زندگی اور کیسا مقام دے رکھا ہوگا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بندہ اپنی قبر میں زندہ ہوا، وہ کافر ہے یا مسلمان۔ اگر وہ زندہ نہیں تو کافر کو عذاب کیا مردے کو ہو رہا ہے؟ عذاب تو اسے ہوتا ہے جو زندہ ہو۔ تو اگر وہ مر گیا ہے تو عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ اگر وہ مر گیا ہے تو جنت کس کے لیے کھولی جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنویں میں ڈالے ہوئے کافروں سے مخاطب ہو کر کہا کافروں بتاؤ جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا پورا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے ذات مصطفیٰ سے اسی وقت سوال کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ کافر سنتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ زندوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں لیکن تم ان کی نہیں سنتے، یہ ہماری سنتے ہیں لیکن تم ان کی نہیں سنتے۔ اس لیے اگر کوئی مر جاتا ہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو اپنی قبر میں زندہ ہے۔